قرآن مجید میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور دوسرا جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ حاضرین محفل، اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آگے جا کر فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ذرا بھی شک رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو کوئی ایک سورت بھی اس کی مثل بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور لے آؤ اپنے مددگاروں کو، اپنے آقاؤں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تو حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مشرکین جو یہ شبہات رکھتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر شک کرتے تھے اور آپ کے نازل کیے ہوئے کلام کو جھوٹا نعوذ باللہ کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کہ اس آیت میں ان کا رد کیا ہے۔ اور دوسری جو صرف ھدی للمتقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو متقین وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور اس بات کا یقین کامل رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے، اس کے ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس ڈر اور خوف سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھے کہ ایک دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو پیش کرنا ہے۔ لہٰذا کوئی ایسا کام سرزد نہ کیا جائے کہ جس سے روز محشر اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ ہے تقوی۔ حاضرین محفل، تقوی اختیار کرنے کی جو فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار جگہ پر تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے، تلقین فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہارے میں استطاعت ہے۔ حاضرین محفل، آج
اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں افسوس کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں میں جب ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے تصرفات کیسے ہیں، ہمارے امور کیسے ہیں، کیا ہم اپنے کاروبار میں ایمانداری کرتے ہیں، کیا ہم لوگوں کی حق تلفی نہیں کرتے، کیا ہم اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ نہیں کر رہے، آج کیا ہم منڈیوں میں ترازوؤں میں تصرفات اور ملاوٹ نہیں کر رہے۔ اور بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہمیں کوئی شخص، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ہم وہ تمام اعمال سیئات کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کو بھلا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال سے باخبر ہے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم یتیموں مسکینوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمارا جہاں داؤ پیچ چلتا ہے ہم وہاں پیچھے نہیں رہتے۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت کے لیے جو چیز مشروط کر دی وہ ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ تو بظاہر تو ہمیں اس میں تعارض نظر آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ تو یہ بے شک ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، مسلمان ہو، کافر ہو، یہود ہو، نصارہ ہو۔ تقویٰ، وہ تقویٰ جو ہمارے اندر ہے، جس کو کوئی انسان، کوئی ذی شعور نہیں دیکھ سکتا، وہ تقویٰ باطن کا تقویٰ ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کی انتہا وہ باطنی تقویٰ اختیار کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ دوستان محترم، میں اپنی گفتگو کو اس بات سے اور اس التماس سے سمیٹوں گا کہ آج ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جب اکیلے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم تنہا ہوتے ہیں، تو ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اور جب ہم باطنی تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہر وقت ہوتا ہے، تو پھر ہم
اس ولایت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں کسی چیز کا، دنیاوی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو تقوی اور متقی، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔